موجودہ جنگ کے حوالے سے کچھ مختصر باتیں اس ویڈیو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، آخر تک ساتھ رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ بہت سے دوستوں نے رابطہ کیا، پرسنل پہ میسیجز کا سلسلہ بھی چل رہا ہے کہ آپ کچھ بولیں، تو ابھی اس حوالے سے پہلی ویڈیو ہے موجودہ حالات کے حوالے سے جو ابھی میں ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے اس بڑے عظیم سانحہ پہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کی شہادت پہ تسلیت پیش کرتا ہوں آپ سب کی خدمت میں۔ اور ابھی تک کی جو یہ جنگ چل رہی ہے اور صورتحال ہے، کچھ اہم چیزیں اور کچھ اہم حقائق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک نیا ریکارڈ ایران نے قائم کر دیا ہے۔ جنگ کے پہلے 48 گھنٹوں کے اندر ایران نے جو اسٹرائک کی ہے، اگر اس کو کمپیئر کریں آپ 12 روزہ جنگ میں ایران کی جانب سے کی جانے والی اسٹرائک سے، کہ جس کے بعد دشمن التماس کرتا تھا کہ کسی طریقے سے جنگ بندی ہو جائے، پہلے 48 گھنٹے میں ایران نے اپنا وہ ریکارڈ خود ہی توڑ دیا ہے۔ دشمن بھی اس کا اعتراف کر رہا ہے اور فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہیں۔ کچھ اور پوائنٹس ہیں جو میں نے یہاں پر نوٹ کیے ہیں، ایک ایک کر کے میں جلدی سے آپ تک پہنچاتا ہوں۔ کہ ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر تھا ایران کا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ امریکہ اور اسرائیل کا انٹیلیجنس فیلئر تھا کہ وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ ایران کس طرح سے ریٹیلیٹ کرے گا اور ایران کس طرح سے جواب دے گا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کی سب سے بڑی شخصیت کو اگر وہ ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ایران جواب نہیں دے پائے گا۔ یہ ان کا انٹیلیجنس فیلئر ہے، نہ کہ ایران کا۔ رہبر معظم تو پچھلے 35-37 سالوں سے اسی جگہ رہ رہے ہیں اور پچھلے 40 دن سے وہ اس جگہ پہ علل اعلان 9 باقاعدہ عوامی خطابات کر چکے ہیں۔ مختلف میٹنگز ان کی ڈیلی بیسس پہ وہاں پہ چل رہی ہیں، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی ایسی جگہ پہ جاؤں کہ جہاں میری عوام نہیں ہے۔ میرے ملک کی عوام اگر اپنے گھروں کے اندر رہ رہی ہے، بنکرز کے اندر نہیں ہے، تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ ان کا ایک نظریہ تھا اور ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا۔ تو اس میں کوئی امریکہ کا کمال نہیں ہے کہ ہم نے ان کی جگہ کا کھوج لگا لیا۔ سبھی کو پتہ تھا کہ اس وقت رہبر معظم کہاں پر ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور پوائنٹس ہیں۔ ایک بہت اہم نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک طویل جنگ کے لیے ایران تیار ہے، لیکن ایران کا دشمن تیار نہیں ہے۔ ابھی سے یہ کیلکولیشن سامنے آنے لگ گئی ہیں کہ فلاں ملک کے اندر انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ 6 دن کا ذخیرہ باقی ہے، فلاں ملک کے اندر جو ہے وہ 4 دن کا ذخیرہ باقی ہے۔ تو اب وہ ایک عجیب مخمصے میں ہے دشمن کہ میں کیا کروں اور مجھے کس طرح سے ایک باعزت ایگزٹ ملے اس جنگ سے، اور مختلف ممالک کے ذریعے سے شروع بھی ہو گیا سلسلہ، اور کچھ ممالک جو ہیں وہ ایلچی کا کردار ادا کرنے کے لیے بھی پلان کریں کہ کس طریقے سے ہم بچا کے اور اپنے پیر و مرشد کو جو ہے وہ اس جنگ سے نکالیں۔ لیکن ایران ایک لمبی جنگ لڑ سکتا ہے، اور ایک لمبی جنگ لڑنے کے لیے ایران جو ہے مکمل طور پر آمادہ اور تیار ہے۔ بند گلی میں اگر کوئی ہے اس وقت تو وہ ایپسٹین رجیم والے ہیں، نہ کہ ایران۔ ایک طرف روزہ دار ہیں جو روزے کی حالت میں جنگ لڑ رہے ہیں، اور ایک طرف انسانی گوشت سے بھرے ہوئے شکم لے کے ایپسٹین رجیم والے حق کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ حق اور باطل کی جنگ ہے، سبھی کو بیداری کا ثبوت دینا ہے۔ آخری نقطہ اور بات کو یہاں پہ فی الحال ختم کروں اس ویڈیو کو، کہ ہرمز اسٹریٹ سے ایک بوند بھی پیٹرولیم کی نہیں گزرنے دی جائے گی۔ اس بات کو نوٹ کر لے پوری دنیا، اور جب یہ نہیں گزرنے دی جائے گی تو گیس کی قیمتیں، پیٹرولیم کی قیمتیں دنیا میں کتنے فیصد بڑھیں گی۔ اور ابھی تک بھی یورپ میں گیس آپ معلوم کر لیں، گوگل کریں کہ کتنے فیصد قیمت بڑھ چکی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، یہ وہ ملک ہے کہ جو اپنے بچوں، بیمار بچوں کے علاج کے لیے، جو خاص کچھ بیماریاں تھیں جن کی دوائیں صرف باہر کے ممالک میں تھیں، وہ خریدنے کی کوشش کرتا تھا۔ سینکشنز تھیں، دوائیں نہیں بیچی جاتی تھیں، بچے تڑپ تڑپ کے مر جاتے تھے۔
جہازوں کو ریپیئر کرنے کے لیے سہولیات نہیں دی جاتی تھیں، اور بہت سی میڈیکل سہولیات اس قوم کو نہیں دی جاتی تھیں، سینکشنز تھیں، تجارت نہیں کرنے دی جاتی تھی۔ یہ قوم پکارتی رہی، اس قوم نے پوری دنیا کی عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، عالمی عدالتوں میں گئے، یہ قوم اقوام متحدہ میں گئی، ہر جگہ پہ ان کو جب محسوس ہوا کہ وہ بہرے ہیں، وہ کسی کی آواز نہیں سنتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، جب کسی نے ان کی آواز نہیں سنی ہے، اور آج ایک حملے کے جواب میں یہ مظلوم قوم ظالم کے مقابلے میں جوابی کارروائی کر رہی ہے، تو اب یہ کسی کی نہیں سنیں گے۔ پہلے ان کی کوئی نہیں سنتا تھا، اب یہ کسی کی نہیں سنیں گے کہ جنگ بند کر دو، اب یہ کر دو، اب وہ کر دو۔ ایک بوند بھی جب پیٹرولیم کی ہرمز اسٹریٹ سے نہیں گزرنے دی جائے گی، جو کہ نہیں گزرنے دی جا رہی، تو اس وقت ان کی چیخیں بھی نکلیں گی، یہ چلائیں گے بھی پوری دنیا والے، اور اس وقت ان کو سمجھ میں آئے گا کہ مظلوم پچھلے 40-47 سالوں سے کیا کہہ رہا تھا، اور ہم نے ایک نہیں سنی تھی، اب وہ مظلوم کسی کی نہیں سنے گا، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جنگ کب ختم ہونی ہے، شروع تم نے کی تھی، ختم کرنے کا فیصلہ ہم کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ مظلوموں کو پروردگار فتح و نصرت عطا کرے گا، اور کامیابی حق کا مقدر ٹھہرے گی، اور یہ مظلوم خون، یہ عظیم خون، یہ قیمتی خون، یہ مہنگا خون انشاءاللہ رائے گاں نہیں جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔